الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ثم وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بهذه الكلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتی ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے مرضی سے، مشیت سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. گزشتہ جمعے یہ بیان کیا گیا تھا کہ انسان پر دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن پریشانیوں کے موقع پر ہمیں اپنی ذمہ داری پر غور کرنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور اس وقت موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی سے متعلق آج کا بھی بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے کوئی ضرورت ہو اور وہ ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، پریشانی ہو، تو فرمایا سب سے پہلے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، اور پھر ان کلمات کے ساتھ دعا کریں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین. اس حدیث کے الفاظ کم و بیش مختلف روایت میں مختلف ہیں. کچھ احادیث میں الفاظ زیادہ ہیں، کچھ میں کم ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں بیماری اور تکلیف اور پریشانیاں سب پر آتی ہیں، لیکن مسلمان اس بیماری میں، اس تکلیف اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور یہی فرق ہے مسلمان اور کافر کا. کافر بھی تدابیر اختیار کرتا ہے اور مسلمان بھی تدابیر اختیار کرتا ہے، اور تدابیر کا اختیار کرنا شریعت میں منع نہیں ہے. لیکن مسلمان تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اس کی نگاہ، اس کی نظر
وہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس میں تاثیر پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو اس میں تاثیر پیدا نہیں فرمائیں گے۔ یہی یعنی مسلمان اور کافر میں فرق ہوتا ہے کہ مسلمان تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے، اور اس وجہ سے مسلمان کا جو ہر عمل ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ مسلمان کا عمل دنیا کا کام نہیں رہتا بلکہ وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اب دوائی ہو، دارو ہو، یا کوئی اور بھی کام ہو، جب انسان ان تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے تو یہ گویا کہ اس نے اپنے کام کو عبادت میں تبدیل کر لیا، عبادت میں تبدیل کر لی۔ دیکھیے پہلے زمانے میں عام طور پر ڈاکٹر اور حکیم آج بھی اکثر لکھتے ہیں، جب لکھتے تھے نا نسخہ تو اوپر لکھتے ہو الشافی، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، یا بسم اللہ سے آغاز کر لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم تعالیٰ، یا وہ ہند سے لکھ دیتے 786 اور اس کے بعد نسخہ لکھتے تھے۔ یہ بہت اچھی بات تھی، اور اصل میں اسلام اور کفر کا ایک فرق تھا۔ گویا کہ ڈاکٹر جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، حکیم ہے، وہ گویا کہ نظریاتی طور پر ہر انسان کو یہ ایک نظریہ سمجھاتا تھا کہ دیکھو میں بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں یہ نسخہ تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں، لیکن شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس نسخے میں بھی شفا نہیں ہے۔ شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو شفا مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو شفا نہیں ملے گی۔ تو پہلے زمانے میں یہ ڈاکٹر، اب ڈاکٹروں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ شاید وہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہم لکھیں گے تو بیک ورڈ کہلائیں گے، یا کوئی اور لفظ، کوئی اور بات ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹری کی، انجینئرنگ کی، سب چیزوں کی تعلیم وہاں سے حاصل کرتے ہیں جن کی ساری کتابیں جو ہے وہ کافروں سے لکھی ہوئی آتی ہیں، بے دینوں سے، جن کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ڈاکٹروں نے بھی اب یہ لکھنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ الفاظ لکھتے اور اس سے جو ہے فائدہ ہوتا اور اس سے نظریہ بدل جاتا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ زاویہ انسان کا جب بدل جاتا ہے تو وہ اسلام اور کفر میں اس سے فرق آ جاتا ہے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، بلکہ اسباب پر اصل میں اعتماد کرنا اور بھروسہ کرنا یہ شریعت میں منع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب اختیار کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ اسباب اختیار کیا جائے، اور اسباب اختیار کرنا یہ سنت عمل ہے، لیکن نگاہ کا زاویہ وہ بدل جائے۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، اور اس میں فرمایا کہ انما الاعمال بالحسبہ، یعنی آپ عمل کی صرف نیت بدل لیں، آپ اپنا زاویہ بدل لیں، سوچ بدل لیں، عمل بدل جائے گا۔ اور اس میں ایک حدیث پیش فرمائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ حدیث یہ پیش فرمائی ہے کہ دیکھو آپ اگر اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو آپ جو لقمہ کھلاتے ہیں اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف اس لیے بس اتنی سی بات ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ جو پیار کر رہا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ جو محبت کر رہا ہوں، ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ آپ یہ نیت کر لیں، اس سے یہ عمل ایک دنیاوی عمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمل جو ہے عبادت میں تبدیل ہو جائے گا اور اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو بہرحال اسباب کا اختیار کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، صرف بات یہ کہ اسباب پر اعتماد اور بھروسہ کرنا منع ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی محنت فرماتے تھے تو وہ کوئی بھی کام کرتے تو فرماتے اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، اے اللہ یہ تو میری طرف سے کوشش ہے، یہ تو میری طرف سے محنت ہے، باقی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ وعلیک التکلان یعنی ان اسباب کے اندر تاثیر فائدہ وہ آپ کی ذات ہی کر سکتی ہے، آپ چاہیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا، آپ نہیں چاہیں گے تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اسباب میں تاثیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اس کو آسان اسباب میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسباب کی بجائے، اسباب تو اختیار کرتا ہے مسلمان لیکن اس کی نظر اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر۔ اب بعض لوگ اسباب ہی نہیں اختیار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، ایسا نہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے جب اپنے بیٹوں کو یعنی رخصت کیا تو ان سے کہا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، کیونکہ اتنے سارے بھائی 10 بھائی جو ایک ہی دروازے سے جا رہے ہیں تو نظر لگ سکتی ہے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ اسباب اختیار کرنا کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے کہا کہ اچھے جوان اور اتنے سارے بھائی اکٹھے جا رہے ہیں، کہیں گے واہ نظر لگ جائے گی، لیکن ساتھ ہی توکل بھی سکھا دیا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ مقدر میں اس سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا، وہ تو ہو کے رہنا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر سارے بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے طریقوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان اسباب تو اختیار کرے لیکن اعتماد اور بھروسہ اسباب پر نہ کرے۔ ہمارے عرب میں ہم بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں جی جو کام اسباب کے خلاف ہو جاتے ہیں نا، اسباب سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اور اس کا ہر آئے روز ہم مشاہدے کرتے رہتے ہیں۔ اسباب کے تحت کام ہو جائے تو ہماری نظر اسباب پہ جاتی ہے، اور اسباب سے ہٹ کر کوئی کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اتفاقاً ہو گیا۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یعنی دونوں صورتوں میں ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں جاتی، یعنی اسباب کے تحت کام ہو گیا تو ہماری نظر اسباب پہ جاتی ہے، دوا سے فلانی وجہ سے فلانی وجہ سے یہ ہو گیا، اور اگر اسباب کے خلاف کام ہو جائے ہم کہتے ہیں یہ ایسا ہونا نہیں تھا لیکن ہو گیا تو ہم کہتے ہیں یہ اتفاق ہے، اتفاق ہے۔ دیکھیے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر میں لکھا ہے، اور پوری شریعت کی تعلیمات سے ہمیں یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، اتفاقی ہماری سوچ ہے، یہ نظریے کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جس رب نے یہ آسمان بنائے، زمین بنائے اور اربوں کھربوں سیارے بنائے، اور یہ اربوں کھربوں سیارے اس کی قدرت اور اس کی مشیت سے اور اس کے لیے جو راستے مقرر کیے ہیں اس سے ایک بال برابر دائیں بائیں نہیں چل سکتے، سب اس کے کنٹرول میں ہیں، سورج اس کے کنٹرول میں، چاند اس کے کنٹرول میں، ہر چیز کے کنٹرول، اس کے اس اتنے بڑے نظام محکم نظام کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے بغیر ایسی اتفاقاً ہو گئی؟ ایسے تو ہر روز نہ جانے اتفاقاً یہ سورج کبھی اتفاقاً جو ہے چاند سے ٹکرا جائے، کبھی جو ہے کسی اور سیارے سے ٹکرا جائے، کبھی سارے انسان یہ اتفاقاً مر گیا، یہ اتفاقاً یہ ہو گیا۔ دیکھیے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ خود قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے وہ پورا واقعہ ایک جگہ ذکر فرمایا ہے، تو شروع میں خواب دیکھا کہ جی 11 تارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب تھا۔ اس کے بعد کتنے واقعات آئے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا، پھر ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے ایک قافلے نے اٹھایا
اس کو مصر کے بازاروں میں اس کو بیچا، عزیز مصر نے خریدا، وہاں ان پر الزام، وہاں بڑے ہوئے، پھر وہاں الزام لگا، پھر وہاں سے جیل میں چلے گئے، اور جیل میں جانے کے بعد وہاں لوگ جو جیل کے ساتھی ہیں انہوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، پھر انہوں نے کہا جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تم آزاد ہو جاؤ گے، ایک کے خواب کی تعبیر یہ تھی، تو بادشاہ کے خادم ہو گئے تو خادم کے ذریعے سے بات بہت آسانی سے پہنچ جاتی، تو میرا تذکرہ کرنا، انہوں نے تذکرہ بھی نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے بعد خود بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا رہا، یہاں تک کہ اس خادم کو یاد آیا کہ جیل کے اندر فلانا ایک شخص ہے جو تعبیرات کا بڑا ماہر ہے، وہ جیل گیا اور تعبیر پوچھی، اور تعبیر کے مطابق پھر ویسے ہوا بھی جیسے اس نے خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ان کو وزارت خزانہ یا وزارت عظمیٰ ان کے حوالے کر دی۔ بتائیں جس میں عقل ہو ذرا سی وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارے جو واقعات پیش آ رہے تھے، مراحل پیش آ رہے تھے، کہ کبھی تو کنعان کے کنووں میں ہیں، کبھی عزیز مصر کے بازاروں میں بک رہے ہیں، اور کہیں جو ہے ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، خواب بتا رہے ہیں، یہ سب مراحل تھے مختلف جس سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے ان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچایا۔ یہاں کوئی چیز ظاہر میں ہمیں اتفاق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کا ایک مستحکم نظام تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اتفاقاً کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کہتے اتفاقاً میں ایسے نکل گیا یہ ہو گیا، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں کام اتفاق سے ہوا۔ دیکھیے جتنے جو وبائیں ہیں، یہ جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، اور بھی وبائیں ہوتی ہیں، ان میں بھی ہم سمجھتے ہیں اتفاقاً ہوا، نہیں۔ دیکھیے اس بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوگا۔ تو ان بارے میں اب دو باتیں، ایک تو تدابیر اختیار کرنا، یہ منع نہیں ہے، آدمی ہو سکے جتنا تدابیر اختیار کر سکتا ہے ظاہری اعتبار سے تدابیر اختیار کرے، گورنمنٹ کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے اگر بتایا جائے کہ یہ کام کر لو تو اس حد تک آدمی کر سکتا ہے، تدابیر اختیار کرنا منع نہیں، لیکن 100% مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ان تدابیر کے ہوتے ہوئے بھی اور ان تدابیر کے بغیر بھی ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کا اس وبا سے ہلاک ہونا لکھا ہے، اور میرے لیے اللہ نے یہ لکھا ہے کہ میں نہیں ہلاک ہوں گا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ہلاک ہو جائیں گے، وہ بچ جائے گا۔ اور اگر سب کا بچنا لکھا ہے اور اس کے لیے ہلاک ہونا لکھا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول حضرت عابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ طاعون کی ایسی کوئی وائرس پھیل گیا ہو، مرض آ گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا ہو، یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی فلانا وائرس ہے، فلانا بیماری ہے، طاعون ہے، اس کی وجہ سے لوگ ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، تو اس طرح کر رہے ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح ان کا جانا غلط ہے، یہاں سے جو بھاگ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، تدابیر اختیار کر رہے ہیں، جانا غلط ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، دو باتوں کا اگر اہتمام کر لیں تو غلط نہیں ہے، دو باتوں کا اگر اہتمام کر لیں تو غلط نہیں ہے، البتہ اگر دو باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو غلط ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اگر وہ بچ جائیں اور ان کو بیماری نہ لگے تو وہ یہ نہ کہیں کہ اگر شکر ہے میں چلا گیا، اگر میں نہ جاتا تو مر جاتا، میں چلا گیا، میں نہ جاتا تو میں مر جاتا، میں چلا گیا اس لیے میں بچ گیا۔ اور جو لوگ مر جائیں یہاں رہ کر، جن پر بیماری لگ جائے، وہ فوت ہو جائیں یہاں پر، ان کے بارے میں یہ نہ کہے کہ اگر فلانا بھی یہاں سے چلا جاتا تو بچ جاتا، وہ نہیں گیا تو مر گیا، وہ نہیں گیا تو مر گیا۔ اب دیکھیے اس میں حضرت عابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اہم بات اور نظریے کی اور عقیدے کی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ دونوں باتیں اعتدال سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک تو تدابیر اختیار کرنا منع نہیں ہے، تدابیر اختیار کر لو،
تدابیر اختیار کر لو، لیکن تدابیر کے ضمن میں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر تم یہاں سے چلے گئے تب بھی بچ گئے تو یہ مت کہو کہ میرے جانے کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں، میں چلا گیا بچ گیا، بلکہ کہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اس لیے بچ گیا۔ اور جو شخص یہاں پر ہے اس کو بیماری میں لگ گیا، مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا اور مر گیا، تو بھی یہ مت کہو کہ وہ یہاں سے اگر چلا جاتا تو بچ جاتا، وہ چونکہ نہیں گیا اس لیے مر گیا، نہیں، بلکہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت مقدر میں لکھی تھی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ صحابہ کرام اجمعین کا ایسا ہی مضبوط ترین عقیدہ ہوتا تھا اور وہ تدابیر بھی اختیار کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی امت کی رہنمائی کے لیے وہ ایسے عجیب و غریب واقعات بھی کر لیتے تھے اور امت کو بتاتے تھے کہ ان کا اندر سے عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اندر سے عقیدہ کتنا مضبوط۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مشہور نڈر اور جرأت والے صحابی ہیں جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا اور شام میں لڑائی تھی، شام میں تو ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا کافروں کی طرف سے، کافروں کے قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا تھا۔ بہت دن گزر گئے، وہ جو قلعے میں بند تھے لوگ وہ بھی بڑے پریشان، کافی دن ہو گئے، اور باہر والے بھی آ گئے، لیکن باہر والے تو مسلمان تھے۔ بہرحال ایک دن جب کفار سے لڑائی ہوتی ہے تو مذاکرات تو چلتے رہتے ہیں، تو ایک دن کافروں کا ایک سردار مصالحت کی نیت سے، یعنی صلح کے ارادے سے وہ قلعے سے نیچے اترا بات چیت کرنے کے لیے۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے پوچھا کہ اس شیشی میں کیا ہے، یہ جو شیشی تمہارے ہاتھ میں؟ کہتے جی ہم بہت تنگ آ گئے ہیں اور میں ان کی طرف سے آج ایک صلح نامہ لے کے آیا ہوں کہ آپ سے کوئی صلح ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ اندر لوگ بہت پریشان ہیں، قلعے میں کھانا ختم ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا، فلانی پریشانی، جیسے جنگ میں ہوتے۔ تو میں یہ شیشی زہر کی لایا ہوں، اس میں زہر ہے، اور میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح ہو گئی تو پھر تو میں واپس چلا جاؤں گا اور مجھے خوشی ہوگی، میرے قوم کو سہارا مل جائے گا، لیکن اگر کسی بات پہ صلح نہ ہوئی تو میں اپنی قوم کی حالت زار ایسی دیکھ کے آیا ہوں کہ میں شرم کے مارے اسی منہ کے ساتھ بغیر مصالحت کے واپس جانا مجھے پسند نہیں ہے، میں اس زہر کی شیشی کو پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا، یعنی خودکشی کر لوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ زہر اتنا سخت ہے اور تمہیں اس پر یقین ہے کہ اس کے پینے سے آدمی مر جاتا ہے؟ کہتے جی ہاں، یہ اتنا سخت زہر ہے کہ آج تک جس نے بھی اس زہر کو پیا ہے اس نے اس زہر کا ذائقہ نہیں بتایا، مطلب اس کو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ وہ یہ بتا سکے کہ زہر میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیسا ہے، فوراً مر جاتا ہے، اور یہ بہت سخت زہر ہے، مجھے اس پر یقین ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس زہر پر اتنا زیادہ یقین ہے، اگر یہ زہر میں پی لوں اور اللہ کی ذات پر میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں کریں گے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ ہاں جی یہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ ایسی غلطی کبھی نہ کریں، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں، کمانڈر ہیں، اور آپ ایسی غلطی کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیشی مجھے دو، ان کے ہاتھ سے شیشی دی اور فرمایا کہ مجھے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیں اور کوئی چیز کھا لیں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ حضور نے فرمایا۔ لہذا میں یہ دعا پڑھ کر مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے کلمات پر یقین ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے دعا پڑھی،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور پوری شیشی ایک ہی گھونٹ میں پی لی، ایک ہی سانس میں پی، اور ان پر کچھ ذرہ بھی اثر نہیں ہوا، ایک ذرہ بھی اس زہر کا اثر نہیں ہوا۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور اس نے کہا کہ میں واپس تو بعد میں جاؤں گا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کو کہتے ہیں یقین۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے، تو تدبیر کے خلاف ہے، اور یہ ان حضرات کی شایان شان ہے، لیکن بات یہ عبرت کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان حضرات کا یقین ایسا ہی تھا۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے حد تک جو ہمارے کام ہیں نا، جو ہمارے اختیار میں، وہ اسباب اختیار کریں، باقی اللہ کی ذات پر مکمل یقین کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت مضبوط دلیل ہے، یعنی جیسے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو کفر اور شیطان اور طاغوت سے انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بنا لے، تو اس نے گویا کہ مضبوط دستہ اس نے پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں مضبوط چیز آ گئی۔ یہ کوئی کمزور چیز نہیں ہے، آدمی کہتا ہے یار یہ تو چلو دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے نہیں، اس کا اللہ کی ذات پر یقین ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام کا یقین اسی طرح تھا۔ دیکھیے مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم تمام کتابوں میں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک سائڈ پہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو کسی کافر ادھر کہیں گھوم رہا ہوگا، جاسوس وغیرہ، اس کو موقع ملا کہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوار اوپر لٹکائی ہوئی ہے درخت کے ساتھ، اور صحابہ بھی قریب نہیں ہے۔ تو موقع غنیمت سمجھا، اس نے کہا یہ تو موقع ہے، میں آج جو چاہوں کر لوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آج مجھ سے ڈر جائیں گے۔ بہرحال وہ آیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور پوری تلوار پورے یعنی صحیح طریقے سے اس نے سونت لی، پوری اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دشمن ہے، اڑیل جوان ہے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے کہا من یمنعک منی، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے، من یمنعک منی، بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کسی قسم کا خوف طاری ہوا، نہ کسی قسم کی پریشانی طاری ہوئی، آپ نے بلکہ صاف کہا اللہ، مجھے اللہ بچائیں گے۔ یہ ہے اسباب پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ۔ یعنی ایسی حالات میں اب میرے پاس تو اسباب ہیں نہیں، تو ایسا موقع آ گیا کہ تلوار بھی دشمن کے ہاتھ میں ہے اور جان کا دشمن کافر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب بتاؤ کون بچائے گا، میں تو تلوار ایک وار ماروں گا اور جو چاہے کر دو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف کے فرما رہے ہیں اللہ، مجھے اللہ بچائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور لرز کر اس کی تلوار نیچے گر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ تو کہنے لگا کہ اب تو آپ کے رحم و کرم کے بغیر میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ شخص وہاں سے تھوڑا دور گیا اور پھر آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسباب اختیار کرنا منع نہیں، لیکن تمام اسباب میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ تو تدبیر اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ہم تدابیر یوں اختیار کریں کہ ہمیں کسی انسان کے سے کوئی حاجت ہو یا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے 2 رکعت وضو کریں، اچھی طرح وضو کریں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں۔ دعا کا طریقہ یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، پھر درود شریف، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت اور ضرورت اگر اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی تو ضرور پوری فرما دیں گے، اور یا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور مصیبت کو ہٹا دیں گے، کسی اور تکلیف اور پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔
اور یا آخرت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ فرما دیں گے، دعا رد نہیں ہوتی ہے اور کبھی بھی بیکار نہیں جاتی ہے، وہ ضرور کارآمد ہے۔ اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے، گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا اہتمام کریں۔ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ سب ہمارے اعمال سے ہوتا ہے، ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اسی پر میں ایک آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عابس غفاری رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی طرح کا تعاون کا واقعہ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ بھاگ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے تعاون مجھے پکڑ لے، یا تعاون خذنی، یا تعاون خذنی، مجھے پکڑ لے۔ تو صحابہ نے فرمایا، کسی اور ساتھیوں نے فرمایا کہ آپ کیا موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا موت کی تمنا نہیں کر رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے سے پناہ مانگی ہے، میں اس زمانے سے پناہ مانگی ہے جس میں لوگ یہ کام کرنے لگ جائیں، جس میں لوگ یہ کام کرنے لگ جائیں، تو میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے میں یہ پناہ مانگ رہا ہوں۔ اصل میں موت کی تمنا کسی دنیا کی مصیبت کی وجہ سے مانگنا حرام ہے، دنیاوی پریشانی کی وجہ سے، فقر و فاقے، تنگ دستی، بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا حرام ہے۔ اور دینی اعتبار سے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو پھر موت کی تمنا جائز ہے کہ اللہ اس فتنے میں مبتلا ہونے کی بجائے، کفر میں، شرک میں، گمراہی میں مبتلا ہونے کی بجائے، یا اللہ مجھے ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما دے۔ پھر حضرت عابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ، اس زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جب لوگوں کے آپس میں قطع رحمی ہوگی، جب لوگ آپس میں قطع رحمی کریں گے، اور شراب نوشی عام ہوگی، شراب نوشی عام ہوگی، اور فرمایا کہ قرآن کریم کو گانوں کی طرح پڑھا جائے گا، قرآن کریم کو گانوں کی طرح پڑھا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو اپنا امام اور مقتدا بنایا جائے گا جو نہ فقہ میں ماہر ہوں گے، نہ دین کے اعتبار سے افضل ہوں گے، بلکہ وہ قرآن کو صرف گیت کے انداز میں پڑھتے ہوں گے، یعنی جاہل قاریوں کو امام بنا دیا جائے گا۔ وہ قرآن اچھا گیت کے انداز میں، یغنیہم غنیۃً، گیت کے انداز میں قرآن پڑھیں گے تو بس اس سے وہ خوش ہوں گے، قرآن ایسا پڑھے گا۔ نہ وہ ان میں سے دین میں زیادہ سمجھ والے ہوں گے اور نہ وہ ان سے افضل ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے صلہ رحمی کا بھی ہے گناہ، یعنی قطع رحمی کا جو گناہ ہے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی قرآن کریم کو، اور خصوصاً ائمہ مساجد جو ہمارے امام ہوتے ہیں وہ علماء ہوں، اور صرف جو ہے اس میں ایسا نہیں کہ آواز خوبصورت ہے ایسی، وہ قرآن پڑھنے والے ہوں۔ تو اس سے ہمیں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے خاص طور پر کہ اصل میں بیماری، مصیبتیں، پریشانی جب آتی ہیں تو یہ یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اصل تو ان اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو مصیبت انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عام طور پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفار کریں، اور یہ وبا اور تعاون ایسی ہے کہ اس میں مسلمان کے لیے بھی دعا کریں اور کافر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون میں یا کسی قحط سالی وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بھی دعا کی ہے۔ وہ کفار جو آپ سے خصوصاً برسر پیکار نہیں ہیں، لڑ نہیں رہے، عام کفار رہتے ہیں، تو وہاں جانوروں کے لیے بھی اس سے بچنے کی دعا فرمائی ہے اور کافروں کے لیے بھی بچنے کی دعا فرمائی ہے۔ کفار مکہ پر ایک دفعہ قحط آ گیا تھا، اور پھر وہاں سے ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے لیے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ قحط وغیرہ ختم ہو گیا۔ پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کو اور تمام عالم انسانوں کو
ہر قسم کی حادثات سے، طاعون سے، وبا سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور خصوصاً ہمارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو آج کل مصائب اور پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور رجوع الی اللہ کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔